بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر ذلیل ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقراء میں بیٹھا کرو اور عاجزی سیکھو گے۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہوتی ہے۔ جیتنا ناممکن ہو تو ہارو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان سے ہو، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ہو۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو بتائیں جو اس کے قابل ہو۔ انسان موت سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن جہنم سے بچنے کی نہیں۔ حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتے ہیں، لیکن موت سے بچ نہیں سکتے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھ لو، لفظوں کے مطلب تو ہزار نکلتے ہیں۔ جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ جب اپنے پرندے کسی اور دانے کی عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عمل اور کردار ہی بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے۔ دنیا کا ساتھ مطلب تک اور اللہ کا ساتھ حشر تک ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ فقرا لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو، اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لیں۔ خوبصورتی کی تلاش میں چاہے ہم پوری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ نفرتوں اور نفسا نفسی کے عالم میں بھی اگر کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے، آپ دل سے خیال رکھتا ہے، آپ کی قدر اور پرواہ کرتا ہے، تو یقین کریں آپ اس دنیا کی سب سے امیر ترین انسان ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں رکھنے والا خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کا راز بھی محفوظ رہتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر موجود ہستی سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو دوسرے لوگوں سے بات کرنے میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔
سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل ہم صاف نہیں کر سکتے، لیکن اپنا دل صاف رکھنا تو ہماری اختیار میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ فیصلے بہت عظیم کرتا ہے۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ سونے کے پیالے میں کسی کو آب حیات پیش کریں تو وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اس سے اپنے پیر دھو لے۔ حسد کی اس سے سادہ اور آسان تعریف میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ حسد رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی کاروبار ہو یا 2 قدم اٹھائے ہیں، پہلا قدم دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا، دوسرا قدم دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، تیسرے قدم پر آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ ایک بزرگ نے دیوار پر بڑا سا وائٹ پیپر لگایا اور مارکر سے اس پر ایک بلیک نقطہ لگایا، پھر لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا بلیک نقطہ۔ بزرگ بولے کمال ہے، اتنا بڑا سا وائٹ پیپر نظر نہیں آ رہا اور چھوٹا سا بلیک مارک آپ کو نظر آ گیا۔ یہی حال لوگوں کا ہے، انہیں کسی شخص کی ساری زندگی کی اچھائی نظر نہیں آتی اور ایک ذرا سی برائی نظر سے نظر آ جاتی ہے۔ ہم کہیں مستقبل کے فکر میں اپنا حال تو نہیں کھو رہے ہیں؟ جانتے ہو حال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جب ہم حال میں مستقبل کا سوچتے ہیں تو حال کچھ کیے بنا گزر جاتا ہے، اور مستقبل جس کا ہم سوچ رہے تھے حال بن جاتا ہے، اور پھر اسی حال میں اگلے مستقبل کا سوچتے ہیں، اور یوں حال بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور ہم مستقبل کی فکر میں حال کو کھو دیتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ ہم حال کو تعمیری بنائیں، اپنے لمحہ موجود کو اتنا پھلدار بنائیں کہ دل کی کوئی بڑا اس باقی نہ رہے، اور مستقبل کی فکر سے بیزار ہو جائے، کیونکہ مستقبل اس سے برا ہوتا ہے جو حال میں کیا جا رہا ہو۔ آپ مستقبل میں وہی ہیں جو آج آپ کر رہے ہیں۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ ہمیشہ مثبت سوچیں، زندگی سکون سے بھر جائے گی۔ محبت میں سب جائز نہیں، محبت میں پاکیزگی جائز ہے، ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اتارنے دے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دے جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا میں بہت پریشان ہوں، کوئی حل بتائیں۔ دانا نے جواب دیا مصیبتوں پریشان ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ہر وقت پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ کرنے کی دلیل ہے۔ اس لیے پریشانی کو روگ نہ بناؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ صرف اللہ ہی ہے جس پر امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ روتے ہوئے دعا کیا کرو، لیکن کبھی مسکراتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرو کہ مالک تو نے اتنا کچھ دیا ہے، کس کس چیز کا شکر ادا کروں۔ سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو
دانا نہ سمجھے۔